सास के डायरेक्टर जनरल साहब बलूचिस्तान से, सूबाई मुहतसिब, दूसरे वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और मेरी बहनों और बच्चों जिनको आज एहसास के ज़रिए कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है व्यूटेम्स आकर पहली मरतबा मैं यहाँ आया हूँ, तो कुछ बातें मैं करूँगा उस हवाले से कि एहसास प्रोग्राम और रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उसके बाद फिर मैं व्यूटेम्स के लोगों से, हालांकि यहाँ ज़िक्र नहीं हुआ मगर उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालना चाहता हूँ। और बेहतरीन काम आप कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, मगर मैं समझता हूँ कि मुल्क की ज़रूरियात का एहसास आपको भी है और उसके अंदर मज़ीद हम इजाफ़ा करें कि समझें कि क्या मुल्क की कैफियत और ज़रूरियात है। ये जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दागबिल डाली गई तो हम 2-3 दिन के लिए इस बहस में लगे रहे कि क्या विज़न क्या होगा, पाकिस्तान की रियासत हम कैसे देखना चाहते हैं। तो जब हमने एक 3-4 अल्फाज पर एक विज़न बनाया कि पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं इस्लामी फ़लाही रियासत की तरह। जो फ़लाही लफ्ज़ था वो इसलिए था कि रियासत जो है वो उसका काम क्या है। रियासत का बुनियादी काम ये है कि जब बच्चे मईशत माशरे के अंदर आएँ तो उनको तालीम का, उनकी तरबियत का इंतज़ाम यकसा अंदाज से किया जाए, चाहे वो अमीर बाप की औलाद हो या यतीम ख़ुद हो, मगर तालीम और तरबियत यकसा रखी जाए, नौकरियाँ यकसा रखी जाएँ। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा कि जिन्होंने कामयाबी दुनिया में हासिल कर ली उनको टैक्स करें और नीचे उसको फीड किया जाए ताकि ये कैफियत ऊंच नीच की बराबर होती रहे हर जनरेशन में। यही सोशल वेलफेयर के एतबार से यही रियासत का काम है। जब बाकायदा टैक्सेशन नहीं था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने इसकी दागबेल डाली। मुसलसल ये काम रहा मेरे नबी का कि जैसे ही कहीं से कोई माल आया तो रात होने से पहले उसको बांट दिया गया। कहीं से ऊँट आए हज़रत अबू बकर, दूसरे दिन से उन्होंने कहा कि इससे आगे नहीं जाएगा, बांट दिए गए। लाखों रुपए आने शुरू हुए जब इस्लामी रियासत ने तरक्की की, और लाखों रुपए रात होने से पहले बांट दिए जाते थे ताकि वो जो तबका जो किसी वजह से पीछे रह गया हो उसको उठाया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधकर अपने घर का खाना पीना लोगों को बांट दिया करते थे। तो रियासत की ये जो हमदर्दी है ये बुनियाद है एक इस्लामी रियासत की। फिर लोगों से कहा, और मैं बार बार ये हदीस सुनाता हूँ और ये वाक़या सुनाता हूँ, लोगों से ये कहा एक दिन बैठे हुए कि अल्लाह का कोई मददगार बनना चाहता है। तो साहबा ने पूछा अल्लाह की भी मदद, अल्लाह को भी मदद की ज़रूरत है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, तुम में से कौन है जो अल्लाह का मददगार बनना चाहता है? तो एक साहबी उठ कर गए और उन्हें कहा हुजूर अपना हाथ दीजिए मेरे हाथ में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दिया। वो साहबी कितने खुश होंगे। मगर उन्होंने पूछा हुजूर फिर से आप बताइए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है? तो हुजूर ने कहा हाँ, जो तुम अल्लाह की आज मदद करोगे अल्लाह क़यामत के दिन आखिरत में तुम्हारी मदद करेगा। तो कहने लगे कि मेरे पास एक बाग है, यही मेरी मिल्कियत है, 400-500 उसके अंदर पेड़ हैं खजूर के, ये मैं अल्लाह को कर्ज़ देता हूँ। और घर गए और दूर से ही आवाज़ दी अपनी बेगम को कि बाहर आ जाओ, बच्चों को लेकर आ जाओ, ये अल्लाह को हमने कर्ज़ दिया। और उन्होंने इस तरह से खैरात की। तो देखो लोगों का ईमान का जज्बा इतना ही बड़ा था। अच्छा, उसको अब रियासत ने अपने सिस्टम्स के अंदर कैसे समोया? पेट पर पत्थर बांधकर काम करना, ये सिस्टम को एक नसीहत थी। मिसाल के तौर पर कोविड जब आया तो इस हुकूमत ने इमरान खान साहब की क़यादत में उसी स्पिरिट को जगाया। दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, कोई एक
وزیر اعظم یا کوئی ایک صدر یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ عمران خان نے وہ پہلا وزیر اعظم تھا یا صدر تھا دنیا کا جس نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، لوگ بے روزگار رہ جائیں گے، مر جائیں گے بھوک میں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن کرنا۔ سب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا سڑکوں پر لوگ مر جائیں گے، علاج کے لیے اسپتال نہیں ہیں اور بیڈز نہیں ہیں۔ پھر بھی وزیر اعظم نے کہا اسی اسپرٹ کے تحت کہ جو پارٹی نے بنایا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے کام کرنے کی نیت کرنا تاکہ طبقات ساتھ ساتھ اٹھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایلیٹس معاشرہ بن جائے، اوپر کے لوگ ترقی کرتے جائیں، منافع بناتے جائیں گے، مگر اسٹیٹ ان کو ٹیکس کر کر پھر نیچے لائے گی تاکہ تعلیم کے حوالے سے اور نیکسٹ جنریشن کو پھر برابر کرے، نوکریوں میں پھر میرٹ لائے اور برابر کرے۔ یہ وہ خواب تھا، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کووڈ میں برکت ڈالی۔ ہندوستان میں لاکھوں لوگ مرے، واقعی حقیقت میں سڑکوں پر لوگ اپنے آکسیجن کے ٹینک، وہ ٹنکیاں لے کر پھرتے رہے، اپنی جانیں بچاتے، لاکھوں مر گئے۔ اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمدردی کے جذبے کے تحت حکومت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تھی، چائنا افورڈ کر سکتا تھا کہ بند کر دے، 6 مہینے کے لیے بھی بند کر دے، اس کی جیبیں گہری تھیں۔ یہاں ہمارے چوروں نے اتنے سوراخ کیے تھے جیبوں کے اندر کہ جیبیں ہماری ہلکی پھلکی جیبیں، اس کے اندر بھی احساس پروگرام کے ذریعے 116 کروڑ خاندانوں کے اندر، یعنی 12 کروڑ خاندانوں کے اندر یہ رقومات گئیں، اور کئی ارب، شاید 200 ارب سے زیادہ احساس کفالت کا پروگرام گیا۔ اسی طرح سے یہ اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، یہ تاکہ تعلیم کے اندر برابری کی کیفیت آئے۔ تو احساس پروگرام کے اندر معیشت کمزور ہے ہماری، ابھی بھی بہتر ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو ساتھ ساتھ اٹھانا ضروری ہے، ورنہ مستقبل کے اندر معیشت بہتر نہیں ہوگی جب تک سب لوگ اس معیشت کے اندر محنت نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پیغام ہے یہ سب کے لیے، احساس کے حوالے سے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہر اعتبار سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ کو کروں، یہ جو 12,000 روپے دیے گئے یکمشت، 2-3 مہینے کی اکٹھا یکمشت رقم عورتوں کے اندر بھی دی گئی، تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ بیچاری خاتون جاتی تھی، ٹیکسی لی اور فلانی جگہ گئی اور رقم ملی اور پھر واپس آئی، اسی میں 500-600 روپے خرچ ہو گئے۔ پھر جب کیش رقم آئی تو اس بات کا امکان ہوا کہ جیسے ہی گھر پہنچی تو مردوں نے کہا کہ جی مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 چاہیے، اس کو 2000 دو، فوراً ہاتھ سے بھی نکل گئے۔ تو اب اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری خواتین جہاں پر یہ احساس ڈسپرسمنٹ ہو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائے، ان کا اکاؤنٹ کھلے، سیدھا بینک میں جائے تاکہ ان کا کنٹرول بہتر ہو۔ اسی گفتگو کے ساتھ میں اس بات کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ کمزور طبقات کن کو کہتے ہیں؟ کمزور طبقات یہ کہ کسی آفت میں پریشان ہو گئے، کمزور طبقات یہ کہ کسی وجہ سے پڑھا لکھا نہیں، آمدنی کا ذریعہ کم ہے، کمزور طبقات اس معنی کر کے کہ بچوں کی شادی ہے، بچیوں کی شادیوں کے اندر جس طرح سے ہم پاکستان میں خرچہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خالی بھی کر دیتے ہیں، تو کمزور طبقات کے اندر عورت بھی آتی ہے، غربت بھی آتی ہے، عورت بھی آتی ہے، جو معذور افراد ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو حکومت کو اور آپ سب لوگوں کو، دیکھو یہاں بیٹھی ہوئی ہے ایلیٹ بھی بیٹھی ہے، ایلیٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں والنٹری خیرات تھی، پھر اب احساس ہوتا ہے کہ والنٹری خیرات کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ لوگ، جو کووڈ کے اندر لوگوں نے کیا، سب لوگوں نے اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر بہت کچھ کیا، سب لوگوں جس کی جیب میں پیسہ تھا اس نے مدد کی۔ تو والنٹری خیرات اپنی جگہ، بٹ کمپلسری ٹیکسیشن اپنی جگہ پر، جس کی بنیاد پر بجٹ میں سے یہ رقم نکالی گئی۔ اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی احساس کے اندر اتنا پیسہ جا رہا ہے، یہی معیشت میں ڈالا جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر لوگوں کو اٹھائے بغیر کوئی معیشت نہیں چل سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی ایمپاورمنٹ، خواتین کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور بلوچستان میں ہوں لہٰذا میں تعریف کرنا چاہتا ہوں
کہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے بہترین فیصلہ کیا عورتوں کی وراثت کے اعتبار سے. 2-3 مہینے ہوئے. انہوں نے کہا وراثت ملنی چاہیے. انہوں نے کہا وراثت ملنی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے معاشروں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جہیز میں دے دیا تھا, یہ کہا جاتا ہے کہ کیش دے دیا تھا. تو ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سب جس دن آدمی کا انتقال ہوا اس دن جو اس کے پاس تھا وہ اسلامی قوانین وراثت کے اعتبار سے سورہ نساء کے اصولوں کی بنیاد پر بانٹا جائے گا. بہت بڑا فیصلہ ہے, کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ مذہب کے اوپر کلچر حاوی ہو جاتا ہے, اور کلچر کا یہ طریقہ کار ہے کہ عورت کو وراثت نہیں دی جاتی, بہت ساری جگہوں پر ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ بڑا اہم, یہ عورت کی امپاورمنٹ. زبانی کہہ دینا کہ عورت کو طاقتور بنا رہے ہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, جب تک فائنینشلی معاشی اعتبار سے عورت کو مستحکم نہیں کیا جاتا, جب تک یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں کہ عورت کو امپاور کر رہے ہیں. عورت اس طرح سے امپاور نہیں ہوتی کہ بیرون ویسٹ یہ کہتا ہے کہ جی حجاب اتارا جائے, اس طرح سے امپاور نہیں ہوتی. یہ جھوٹی سوچ ہے. عورت امپاور ہوتی ہے جب اس کو فائنینشیل امپاورمنٹ ہو. جب ویسٹ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عورت وراثت میں ہے, 20ویں صدی تک ویسٹ کے اندر عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی. انگلینڈ کے اندر عورت کا مال, عورت نے جب جو کچھ بھی کمایا ہو یہ اس کے خاوند کی ملکیت تھی. یہ 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مسلمانوں کو دیا کہ عورت کی وراثت ہے. یہ امپاورمنٹ ہے. دوسری امپاورمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں کہ عورت تعلیم حاصل کرے. ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پڑھو, عورت تعلیم حاصل کرے. اور اس بات کا اب امکان ہے, بچیوں ذرا سوچو, اس بات کا امکان ہے کہ اب عورت ود IT اس کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جائے ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں معاشرہ عورت کے لیے سیف ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے. جس کے اندر حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ کیا سیکیورٹی کیا ہے اسلامی معاشرے کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہوئی ہو اور یمن سے عجم تک جائے اور اس کو فکر نہیں ہو کہ کچھ ہو جائے گا راستے میں. یہ ہے اسلامی معاشرہ. لہٰذا ہمیں تو اس گول کی طرف جانا ہے. عورت کام بھی کرے اپنے اصولوں کے مطابق, اسلامی اصولوں کے مطابق کام بھی کرے, اور کام کے ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے IT کی دنیا کھل رہی ہے گھر بیٹھ کر بھی کام ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب میں آتا ہوں بیوٹیمس کے پاس. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کتنے اساتذہ ہیں. ماشاء اللہ آپ کے یہاں تقریباً 11-12 ہزار طالب علم ہیں, اب ویری گڈ نمبر. مگر میں آپ سے ایک اور بات کا اظہار کر رہا ہوں جو IT کے حوالے سے, میں نمبرز آپ کو بتاتا ہوں جس میں میں اساتذہ سے اور بیوٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے, خاص طور پر بلوچستان میں. پاکستان کے اس وقت یہ سمجھ لیجئے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات دور تک جائے گی, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کا دار و مدار IT پر سب سے زیادہ ہے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بریک اینڈ مارٹر انڈسٹری آپ کوئٹہ میں کوئی لگائیں گے تو 4-5 ابھی 2-3 سال فیزیبلٹی میں لگیں گے, پھر پیسے میں کلوزنگ ہوگی, پھر وہ انڈسٹری لگے گی, 6-7 سال میں جا کر پروڈکشن کرے گی. IT سیکٹر ایسا ہے جس میں چند مہینوں کے اندر آپ کا پروڈکشن شروع ہو جاتا ہے, آپ واقف ہیں. لہٰذا دنیا تو بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے, تو وہ ٹرین ہمارے پاس سے اب گزر رہی ہے اور تیزی سے گزر رہی ہے. ہم یقیناً, میں آپ سے پوچھوں گا, جہاں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں نہیں جی ہمارا فوکس ہے, مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوکس کے اندر کسر کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ ایکسیلیٹر پر پیر کیسے رکھیں. فوکس یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف IT گریجویٹس ان پاکستان 26-27 ہزار ہیں. آ گیا نمبر آپ کے فہم میں, 26-27 ہزار ہے. اب دنیا کیا کر رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنی بڑی کشتی میں ہیں. ہمارے صرف 10% لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں, صرف 10% لوگ آ رہے ہیں. بنگلہ دیش جو آپ کا حصہ تھا وہاں 16% لوگوں کی تعلیم ہے ہائر ایجوکیشن کی. انڈیا میں 24% ہے. تو آپ کہاں پر ہیں؟
آپ تو دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہیں، تصوراتی اعتبار سے ہمارا خیال اقبال والا خیال، اور کہاں ہم نے جانا ہے. اینڈ دا نمبرز آر ٹو لیس. آپ بریلینٹ لوگ پیدا کر رہے ہوں گے 26,000، بٹ دا نمبر از لیس. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ انہیں یوں کیلکولیشن کریں. میں نے خود ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ آپ 26,000 پروڈیوس ہو رہے ہیں. انڈیا میں آئی ٹی میں 8 لاکھ لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں ایک سال میں. ویئر آر یو؟ اچھا اب واٹ کین یو ڈو؟ اب آ جائیے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی سخت ضرورت ہے دنیا کو. اور ہر شخص، پچھلے دنوں میں جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا واشنگٹن یو ایس میں، ان کے ساتھ میری ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، آئی ٹی کے اندر خاص طور پر. ان میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ گریجویٹس ہمیں آج چاہیے. ہم 26,000 پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس پہ خوش ہیں. اور ہم کہیں کہ یار نمبر بڑھاؤ تو کہیں گے جی کوالٹی خراب ہوتی ہے. تو نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ کیا تصور ہے آپ کا پھر 26,000 سے آپ کیا کام کر لیں گے؟ اچھا ان 26,000 کے اندر ایک یونینیمس کیفیت ہے جو اب منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایوری ویئر، میں پچھلے 2-3 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، ان 26,000 میں مارکیٹ کے اندر 20,000 کو نوکری نہیں ملتی، 6,000 کو ملتی ہے. واٹ وی آر پروڈیوسنگ از ناٹ فار دا مارکیٹ. ہم اپنے آئیوری اسٹرکچرز کے اندر پرانا سلیبس لے کر بیٹھے ہوئے اور وہ مارکیٹیبل نہیں ہے. لہذا ان کو 3 سے 6 مہینے تک، یہ یونینیمس بات بتا رہا ہوں آپ کو، سارے آئی ٹی ڈائسپورا کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، جو لوگ یہاں انڈسٹری کھولے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو اس قابل بنانا کہ ہماری انڈسٹری کے اندر یہ پروڈکٹیو ہو جائیں. تو یونیورسٹی سے کیوں نہ ایسے نکلے؟ تو لہٰذا ایک تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے سلیبائی کو ریویو کریں، مارکیٹ بیس ریویو کریں، آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو اپنا معاون بنائیں. اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو اپنا معاون بنائیں تاکہ اپنے سلیبائی بہتر ہوں. نمبرز بڑھائیں. اچھا نمبرز کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جب میں کسی یونیورسٹی کو کہتا ہوں جو میرے نیچے کم سے کم 40 کے قریب ہیں پریسیڈنسی کے نیچے، جب میں ان سے کہتا ہوں نمبر بڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں زمین چاہیے، ہمیں اتنا ہی پیسے، اتنا ہی خرچہ چاہیے، بجٹ چاہیے بہت بڑا. دس از ناٹ دا نیو ورلڈ. اب دنیا کے اندر برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن اب پیچھے رہ گئی، ورچوئل ایجوکیشن بڑھ گئی ہے. اور ایک یونیورسٹی ہے ہمارے گورنمنٹ کے نیچے ہی جس کو ورچوئل یونیورسٹی کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا نمبر بڑھاؤ. وہ 26,000 صرف ورچوئل ایجوکیشن دیتے ہیں کرائے کی بلڈنگ میں سے لاہور میں. ان کے جب مجھے ذمہ داری دی گئی تو جب وہ 26,000 گریجویٹس کرتے تھے سالانہ، 26,000 فرام کرائے کی بلڈنگ ورچوئل ایجوکیشن جو دنیا اب کر رہی ہے. ہمارے کہنے سے وہ 48,000 تک پہنچ گئے اس سال، فرام 26,000 to 48,000 ورچوئل ایجوکیشن، جس میں سے 8,000 گریجویٹس ایڈمیشن جو ہیں وہ پاکستان کے باہر کے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ جتنا آپ کے پاس برک اینڈ مارٹر سٹرکچر ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈبل کرو، ورچوئل کمپوننٹ بڑھائیں تاکہ طالب علم زیادہ لیں اور ان کو نکالیں. دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا جو سسٹم ہے ایسوسیٹ ڈگری. یار یہ 4 سال کا بی ایس جو ہے دنیا کو تو ابھی ضرورت ہے، پاکستان کو ابھی ضرورت ہے، تو ایسوسیٹ ڈگری جو 2 سال کی ہے اس پر بھی اہمیت دیں. وی نیڈ پیپل. ہمیں لوگ چاہیے، جلدی چاہیے. جب دنیا آگے پہنچ جائے گی پھر آپ بھاگتے رہیں گے، چڑھیں گے، گریں گے، یہی ہوتا رہے گا. تو اگر آپ نے سبقت حاصل کرنی ہے تو ابھی آپ تیزی سے فاسٹر اینڈ فاسٹ آپ اپنے اندر چینجز لائیں. میں نے اچھا ایک تو یہ ہوا کہ جو یونیورسٹی سے نکلے گا. دوسرا یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک ڈیجی اسکلز کا پروگرام شروع کیا جس میں 20 لاکھ لڑکوں نے اور لڑکیوں نے شرکت کی. 20 لاکھ آپ کے گریجویٹس تو ہیں نہیں نا، آپ کے تو گریجویٹ 26,000 ہیں. تو لہٰذا جو میٹریکولیٹ ہے، جو بھی تعلیم کا یہ کہ صرف انگریزی آئے، تھوڑی سی میتھس آئے، ڈی اسکلز کا پروگرام 16 لاکھ نے پاس کر لیا فیز 1. اب جب ڈیجی اسکلز آئیں گی تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ جابز تلاش کر لیں گے دنیا کے اندر. دنیا کو ضرورت ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر کہتے ہیں کہ جی تم صرف ہمارا اشتہار پروپیگیٹ کرتے رہو اور اتنے پیسے لے لو. لڑکیوں کے لیے تو بے انتہا آسان ہے.
तो 16 लाख ने किया। मैं एक इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रात को मैंने अभी गवर्नर साहब से कहा कि रात को ही मैंने उनसे बात की थी, वो बेचैन है कि बलूचिस्तान के अंदर भी शुरू करें। अच्छा, दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर लेवल ट्रेनिंग करें, मगर एट द लोअर लेवल्स जो बच्चे मेट्रिकुलेट हैं और उससे कम, उनको हम स्किल्स दें। ये जो AI स्किल्स हैं, IT की स्किल्स हैं, यही पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की का दारोमदार इस पर होगा। दुनिया में चौथे नंबर पर पाकिस्तान है इसके लिए फ्रीलांस ऐप्स बनाने में, चौथे नंबर पर है। इसका मतलब कि स्किल्स हमारे यहाँ हैं। और दुनिया को इतनी सख्त बेचैनी है लोगों की कि मैं तो बताया कि हमारे IT वाले ये कह रहे हैं, जब मैं जापान गया तो मिनिस्टर आबी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी 1 लाख बंदे हमें आज चाहिए, आज दे दो हमको। आज हमने अपने बंदे तालीम देकर इनको बाहर नहीं भेजना, मगर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ रह कर ये काम हो सकता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का कंपैशन और उसके साथ साथ स्किल्स इम्प्रूवमेंट इन IT सेक्टर, फिर डिसेबल्ड लोगों पर भी तवज्जो रहे, उनकी भी स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो। और नसीराबाद के अंदर सर्वे हुआ था तो जनरल प्रोपोर्शन डिसेबल्ड लोगों का क्या है, नसीराबाद के सर्वे के अंदर 14% तकरीबन। तो इसका मतलब छुपे हुए हैं, हमारे घर के ख़ानदानों के अंदर छुप जाते हैं कि भाई ये बाहर नहीं जा सकता, किसी को पता ही नहीं चलता फिर ये कि डिसेबल्ड है। उस तक पहुंचना, उसको स्किल्स देना कि वो सरकार का डिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि अपनी रोज़ी कमाए। औरतों को स्किल्स देना, ये चंद एक काम हैं जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये सिर्फ ब्रॉडबैंड की कसर जो है कि हर जगह वाईफाई पहुँच जाए, ये तो हमें कोविड में अंदाज़ा हुआ। हमें कोविड से पहले ऑनलाइन एजुकेशन को पकड़ लेना चाहिए था, टूल्स मौजूद थे 10 साल से, हमने फैसले सही नहीं किए। अब भी वक्त है, जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्सीलेटर पर पैर दबाएं, तेज़ी से प्रोडक्शन करें, तो अब भी वक्त है कि हम इनको उठा लें। डायरेक्ट बिजनेस करने का इम्कान है, औरतों के लोन्स का इम्कान है, कामयाब जवान में भी, और वो औरतों की लोन स्कीम जो है जो छोटा कारोबार कर सकती हैं। तो इसके लिए बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तवज्जो दें। इसमें कोई सेक्टोरल रुकावट ही नहीं है। इसमें आप यहाँ स्किल्स बनाएंगे, अगर हर बच्चे को नौकरी मिल जाए दुनिया के अंदर तो कितना अच्छा है। इसमें कोई ये नहीं है कि जनाब इस सूबे के लिए जो मखसूस रकम खर्च की जाएगी, आप बच्चों को स्किल्स देकर बाहर निकालें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, मिनरल्स में रिच है, हर एतबार से इसमें नेचुरल रिसोर्स में रिच है, अमीर है, मगर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में भी हमने इसको दुनिया के बराबर खड़ा करना है। और ये फैक्ट्रियों लगने से नहीं होगा, ये IT होगा ज़रूर, आपको रास्ते चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर IT से सबसे तेज़ी से होगा। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी लीड करे इस बात को। जैसे ही मैं सदर बना, पहला मजमून मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तान पोजीशन इन द वर्ल्ड 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहला मजमून मैंने लिखा कि सिर्फ एक वाइब्रेंसी क्रिएट हो ना, ये बच्चे खुद निकल जाएंगे अपने कामों, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें, ये बच्चे खुद निकल जाएंगे अपने कामों के अंदर। मगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ही स्टेट का काम है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम है। तो ख़वातीन व हज़रात, आपको मैं समझता हूँ कि एहसास के हवाले से जिस अहमियत के एतबार से ये प्रोग्राम हुआ बड़ा अहम है। अल्लाह ताला इसी बुनियाद पर अजर देता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड के अंदर हमारा भला हुआ, उसके अंदर यही कंपैशन जो था हुकूमत का, एक हमदर्दी का जज्बा जो था, इस पर अल्लाह ने बरकत डाली। हमारे यहाँ उलमा ने मसाजिद खुली रखी, SOPs फॉलो किए। लोगों ने ये कहा कि तुम सारी दुनिया के मुसलमानों से ज़्यादा बड़े मुसलमानों के मस्जिदें खोल दी, मगर हुआ ये कि हमें देखकर लीडरशिप दिखाई आपने, हमें देखकर दुनिया ने भी मसाजिद खोली और अल्लाह को यही बातें पसंद आई। तो एज़ लॉन्ग, जब तक हम अपने अक़दार, अपने इस्लामी अक़दार जिसके अंदर बुनियाद हमदर्दी है, जिसके अंदर और कुछ नहीं, इंसान दोस्ती है, उस बुनियाद के ऊपर अगर हम कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खुले रखेगा। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एहसास कैश और स्कॉलरशिप स्कीम देने की ये तकरीब है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत की तरह देखना चाहते हैं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी बेहतरीन काम कर रही है।
स्कॉलरशिप देने का मकसद तालीम में बराबरी लाना है। ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरूम तबक़ात को ऊपर उठाया। लोगों को ऊपर उठाए बगैर कोई भी मईशत तरक्की नहीं कर सकती।